بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ خاموشہ کی مخلوق کی یہ کہانی ایک ہارر سٹوری ہونے والی ہے۔ تو کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ بلوچستان کی زمین ہمیشہ سے پراسرار داستانوں اور کہانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان کہانیوں میں سب سے عجیب و غریب داستان کوہ خاموشہ کے بارے میں ہے۔ یہ پہاڑ اپنے گہری خاموشی، سنسان راستوں اور ان پر خوفناک روایاتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں پہاڑ میں ایک مخلوق آباد ہے جو ان پہاڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے قریب آنے والوں کو خبردار کرتا ہے۔ صدیوں پہلے کوہ خاموشہ کے دامن میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہاڑ کی مقدس روحوں کی عبادت کرتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ پہاڑ کے اندر ایک قدیم محافظ کی روح بسی ہوئی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی زمینوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ پہاڑ ویران ہو گیا۔ کچھ سالوں بعد ایک دوسرے قبیلے نے یہاں آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کا انجام بھیانک ہوا اور لوگ لاپتہ ہو گئے اور ان کے بقایات پہاڑ میں کبھی نہیں ملے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب پہاڑ کی مخلوق کا کام تھا جو کسی کو بھی اپنے حدود میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عروج ایک نوجوان ماہر آثار قدیمہ اس کہانیوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ہمیشہ سے پراسرار اور پرانے تہذیباتوں کے بارے میں جاننے کا کوشش کیا تھا۔ ایک دن جب وہ ایک پرانی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، اس کو کوہ خاموشہ کے بارے میں پڑھنے کو ملا۔ کتاب میں ذکر تھا کہ ان پہاڑ کے اندر ایک قدیم قبیلے کی بقایات دفن ہے اور وہاں ایک پوشیدہ سرنگ ہے جس کے اندر کوئی پراسرار خزانہ چھپا ہوا ہے۔ عروج نے اپنی ٹیم کے ساتھ پہاڑی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے 3 ساتھی یاسر، ندا اور سلیم کو اپنے ساتھ لیا۔ مقامی گاؤں کے بزرگوں نے انہیں خبردار کیا، ان پہاڑیوں میں مت جاؤ، وہاں ایک مخلوق ہے جو کسی کو زندہ واپس نہیں آنے دیتی۔ لیکن عروج اور اس کی ٹیم نے ان کہانیوں کو صرف ایک مزاحیہ داستان سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ عروج اور اس کے ساتھی پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب سا سکاوت محسوس ہوئی۔ ہواؤں میں بھی ایک بے چینی تھی اور پرندے بھی خاموش تھے۔ جیسے ہی شام ہونے لگی، انہوں نے ایک چھوٹے سے خیمے میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ رات کے وقت ندا نے باہر کچھ آواز سنی، جیسے ہی سرگوشی کر رہا ہو، لیکن جب انہوں نے خیمے سے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح جب وہ سب اٹھے تو سلیم بیگ سے اس کا کھانا کا سامان غائب تھا۔ اگلی رات جب وہ پہاڑ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں ایک سایہ دکھا جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ رکے تو سایہ بھی رک گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، سایہ قریب آیا، ندا کی چیخ نکل گئی جب اس نے سایہ کو ایک انسانی شکل میں بدلتے دیکھا، لیکن وہ شکل صاف نہیں تھی، جیسے دھند میں چھپی ہوئی ہو۔ سایہ ان کے قریب آیا اور ایک گرجتی آواز میں کہا، یہ زمین میری ہے، پہاڑ سے واپس چلے جاؤ۔ عروج نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی مہم جاری رکھی۔ جلدی ہی انہیں ایک سرنگ ملی جس کا داہنا پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے بمشکل سے سرنگ کے راستے کو کھولا اور اندر چلے گئے۔ سرنگ کے اندر عجیب و غریب نقشے بنے ہوئے تھے، جیسے کسی قدیم تہذیبات کے آثار ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے، سرنگ کے دہنے پر وہی مخلوق نمودار ہو گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی اور انہیں ایک بار پھر روکنے کا حکم دیا۔ عروج نے اپنے جیب سے ایک قدیم تعویذ نکالا جو اس نے ایک بزرگ سے لیا تھا۔ مخلوق نے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن فوری دوبارہ زور سے چلایا
یہ تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر گہرے میں چلے گئے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پتھر گرنے لگے۔ عروج اور اس کے ساتھی نے بمشکل سرنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب وہ باہر پہنچے تو ندا اور یاسر غائب تھے۔ عروج اور سلیم خوفزدہ ہو کر گاؤں واپس لوٹ گئے، لیکن ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا سامنا کر چکے ہیں جس کا ذکر الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔